وزڈم جنکشن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ ہاشمی۔ جب قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جس نے بھی کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی نہیں ہے، کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب تو بیمار ہوتا ہے تب بھی تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے ٹھوکر لگتی ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تیری ہر تکلیف کے بدلے تیری کوئی نہ کوئی چھوٹی خطا معاف کی جاتی ہے، تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تیز بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخار اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وزڈم جنکشن کے معزز سامعین، ہمارے پیارے رب العزت کو ہماری تکلیف کا کتنا احساس ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان کو جو تھکاوٹ، تکلیف، دکھ یا پریشانی پہنچتی، حتیٰ کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم، میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف ہی دیکھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی جو بیماری سے سخت لاغر اور سوکھ کر چڑیا کے بچے کی طرح ہو گئے تھے عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اپنے رب سے اپنی صحت و عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، میں دعا کرتا تھا، اے اللہ، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا تھا وہ سزا تو مجھے دنیا میں پہلے ہی دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، تو اس سزا کو کاٹنے اور جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم یہ کیوں نہیں کہا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ معزز سامعین کرام، ہم جس نبی کی امت سے ہیں وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ ان کی امت کی اس قدر بخشش فرمائیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کو دنیاوی تکالیف سے گزار کر اس کی آخرت کی بخشش کا سامان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اسی ضمن میں بیان کرنا چاہوں گی کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ پاک پوچھیں گے
کہ اے محبوب آپ راضی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے مالک میں راضی ہو گیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کال پڑا کہ مالک نیکوکار میرے اور گناہگار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور اسی زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد سنیے کہ مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جانے اور تیرے بندے جانے۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور رونے لگے اور فرمانے لگے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور روئے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جلدی سے جاؤ، میرے محبوب کو سلام دو اور پوچھ کر آؤ میرے محبوب روتے کیوں ہو۔ اور جبریل سنو، تمہارے رب کو پتہ ہے کہ محبوب کیوں روئے ہیں، مگر تم پھر بھی جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ محبوب آپ روئے کیوں ہیں۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا آپ کا رب آپ کو سلام دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیوں روئے۔ محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام واپس آ گئے اور بتایا کہ محبوب امت کے غم میں روتے ہیں۔ حکم ہوا جبریل پھر جاؤ، محبوب کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہ ہو، جیسا کہو گے ویسا کر دیں گے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ سامعین کرام رب کائنات نبی کریم کو 3 بار آپ کہہ کر پکار رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور سامعین کرام آپ نے فرمایا کہ میں راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ہر امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔